بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الحافظین۔ استصحاب مستقلاً روایات میں شامل نہیں ہے کہ جو روایات حکم کو لے کر آتی ہیں، بلکہ استصحاب واسطہ ہے روایت لا تنقل اور حالت سابقہ کو باقی رکھنے کے درمیان۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ استصحاب سنت میں داخل ہے، اور چونکہ استصحاب سنت میں داخل نہیں ہے تو پھر ادلہ اربعہ جو موضوع علم اصول ہے جس میں استصحاب کو داخل کریں گے۔ کہتے ہیں استصحاب نہ تو کتاب میں داخل ہے، نہ سنت میں داخل ہے، نہ اجماع میں، نہ عقل میں، کسی میں داخل نہیں ہے۔ تو پھر استصحاب کو کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں اگر کوئی اس بات کو کہے کہ ہم ادلہ اربعہ کو مختص نہیں قرار دیتے ہیں کہ علم اصول میں یہی 4 دلیلیں ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ بعض محققین اور آقائے آخوند خراسانی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ 4 کے اندر موضوع منحصر نہیں ہے علم اصول کا۔ خمینی ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ 4 میں منحصر نہیں ہے۔ اصلاً کس نے کہا کہ ادلہ مختص ب4 ہے؟ استصحاب خود بھی ایک مستقل دلیل ہے ان 4 کے علاوہ۔ ان 4 میں استصحاب داخل نہیں ہے، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ عقل میں، نہ اجماع میں، بلکہ استصحاب در ردیف سنت۔ کبھی روایت کہتی ہے کہ صلاۃ الجمعۃ واجبۃ، کبھی استصحاب یہ کہتا ہے کہ صلاۃ الجمعۃ واجبۃ۔ دونوں دلیلیں اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ادلہ اربعہ میں انحصار دلیل نہیں ہے، تو اب انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ قائل ہو جائے کہ ادلہ 4 سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں استصحاب بعنوان مستقل ایک دلیل پنجم حساب ہوگی در ردیف ادلہ اربعہ کی دلیل موضوع علم اصول قرار پائے گا۔ مطلب دوم یہ ہے کہ آیا ہم استصحاب کو خبر واحد سے مقایسہ کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں مرحوم بحر العلوم مہدی بحر العلوم یہ ایسی مقدس ہستی تھی، مہدی بحر العلوم یہ اور مقدس اربیل، یہ دو ایسی مقدس ہستیاں تھیں کہ
جب چاہتے تھے غیبت کے زمانے میں بھی امام علیہ السلام کی ملاقات کر لیا کرتے تھے. علماء کی تاریخ میں یہ دو ہستیاں ہیں. امام جب چاہتے تھے یا یہ جب چاہتے تھے؟ وہ جب چاہتے تھے ملاقات کرتے تھے. اور جو ہے امام جب چاہتے ہو تو باقی مراجع کے ساتھ بھی ہے. وہ تو باقی مراجع کے ساتھ امام چاہیں تو ہر ایک سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب چاہتے تھے امام سے ملاقات کرتے تھے غیبت کے زمانے میں. تمہیں غیبت کا تصور ہی کیا؟ ان دو کے لیے غیبت نہیں تھی. یعنی ان دو کے لیے جو ہے وہ امام کو جب چاہتے تھے ان کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. اسی کو تو غیبت مہدی بین العلوم اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب چاہتے امام سے ملاقات کرتے. دوسری خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے انہوں نے اپنی عمر کے درمیانی حصے میں خانہ کعبہ کے پاس مجاورت اختیار کر لی تھی اور اتنی عبادت انجام دیتے تھے، اتنے مقدس تھے کہ سعودی عرب کے لوگ کہنے لگے کہ وہ جو آخری زمانے مہدی آنے والا وہ یہی ہے. اتنا مقدس شخص تھا وہ کہ سارے لوگ کہنے لگے یہی وہی مہدی ہے. کہتے ہیں جو تمام خصوصیات جو ذکر کی گئی وہ ساری خصوصیات اس کے اندر ہیں. اتنا مقدس ہے. وہاں امام سے ملاقات کی کہ امام کی شباہت آنے ہوگی. اس کی اپنی صلاحیت تھی، اس نے جو ہے اپنے آپ کو بنایا ہوا. تو اتنی خصوصیت کا حامل تھا. وہ عراق میں نہیں ہوتے تھے یار. یہ سعودی عرب میں پہلے زیادہ رہے، مجاور کعبہ تھے. پھر بعد میں ان کو ایک وارنٹ بھی نہیں تھا. جی اس وقت تو سعودی عرب بھی نہیں تھا. سعودی عرب تھا لیکن وہ مطلب اس ناصر بھی تھے حجاز اور ان کے اوپر وارنٹ آخر میں اسی لیے جاری ہوا یہ پکا شیعہ ہے. بعد میں آخر میں جو ہے وارنٹ جاری ہو گیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. مجبور ہو گئے، کیا کریں. اس کو بعد مہدی وہ آخری زمانے کا مہدی ہے، اس کو بھی وارنٹ جاری کر دیا. آقا مہدی بین العلوم اپنی کتاب فوائد میں اس استصحاب کی گفتگو میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی عبارت پیش کرتے ہیں جو ہم نے استصحاب کے سلسلے میں عرض کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح خبر واحد نسبت پہ آئے نبا جو نسبت رکھتی ہے اور وہی خبر واحد دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وجوب نماز جمعہ ہے. تو آئے نبا جس طرح دلیل بر دلیل ہے، آئے نبا دلیل بر حکم نہیں ہے بلکہ دلیل بر دلیل ہے. آئے نبا خبر واحد جیسی دلیل کو ثابت کرتا ہے اور پھر خبر واحد جو ہے وجوب نماز جمعہ کو ثابت کرتا ہے. یعنی ایک واسطہ. آئے نبا ڈائریکٹ وجوب نماز جمعہ کو ثابت نہیں کرتا ہے، حکم پر دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل بر دلیل ہے. کہتے یہی نسبت لا تنقص کی روایت کی احکام کی نسبت نہیں ہے بلکہ لا تنقص استصحاب کو ثابت کرتا ہے اور استصحاب جو ہے وہ وجوب نماز جمعہ کو غیبت کے زمانے میں ثابت کرتا ہے. بس لا تنقص دلیل بر دلیل ہے، نہ دلیل بر خود حکم. خود حکم وجوب نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں اس کو ڈائریکٹ یہ لا تنقص ثابت نہیں کر سکتا. یہ بات وہی بات ہے آج مہدی بین العلوم کی
جو ہم نے بیان کی تھی کہ استصحاب واسطہ ہوتا ہے، اس طرح خبر واحد واسطہ ہوا کرتا ہے آئے جبا اور وجوب نماز جمعہ کے درمیان، اس طرح استصحاب کی لا تنقص کے درمیان اور وجوب نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں دونوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ وہی بات کہی، لیکن یہ بات کہنے کا ایک مطلب ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ آغا شیخ مرتضی انصاری اعلی اللہ مقامہ الشریف اس آغا بحر العلوم کی بات کو مورد اشکال قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ استصحاب خود حکم جزئی قرار پاتا ہے۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ ان کے بیان کی وضاحت، اس کا خلاصہ دو لفظ ہے۔ شیخ انصاری کہتے کہ نہیں، یہ استصحاب اور روایت بالکل برابر ہے اور یہ خود سنت میں داخل ہے اور سنت برحکم میں استصحاب داخل ہو جائے گا۔ وہ اس کو دیکھیں کس طرح ثابت کرتے ہیں اور شیخ مرتضی انصاری۔ شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں کہ اگر میری ابا اول صبح نجس تھی، اب دوپہر کو میں شک کرتا ہوں کہ ابا نجس ہے یا نہیں، یا کسی پانی میں گر کر پاک ہو گئی ہے مثلا، تو یہاں پر ہم استصحاب نجاست قرار دیں گے۔ اب سنیے گا شیخ کا بیان۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں معنی استصحاب نجاست یہ ہے کہ ابا ابھی بھی نجس ہے، ابھی بھی نجس ہے اور کوئی معنی درمیان میں نہ لائیں، ابا ابھی بھی نجس ہے۔ ابا ابھی بھی نجس یہ حکم شرعی ہے، ہم استصحاب کو درمیان میں لا ہی نہیں رہے، پہلے بھی نجس تھی ابھی بھی نجس ہے۔ ابا ابھی نجس ہے یہ حکم ہے یا حکم نہیں ہے؟ جب یہ حکم شرعی ہے تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ لا تنقض جو روایت ہے خود نجاست ابا کو ابھی ثابت کر رہی ہے، غیر لا تنقض آپ کو کوئی چیز اور نظر آتی ہے کہ ابا کو نجس ثابت کر سکے؟ بس لا تنقض ہی تو ابا کو نجس ثابت کر رہا ہے۔ بس جب لا تنقض دلیل بر حکم ہے، دلیل بر نجاست ہے، اب یہ شیخ انصاری درمیان کے واسطے کو نکال دیتے کہ دلیل بر دلیل ہو، بلکہ کہ یہ لا تنقض ہی تو نجاست ابا کو ثابت کر رہا ہے۔ بس اس کا مطلب جو ہے یہ دلیل بر دلیل نہیں ہے بلکہ خود حکم کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کے ابا نجس ہے، کس دلیل سے؟ لا تنقض کی دلیل، بس ختم ہو گیا۔ لا تنقض خود روایت نہیں، روایت ثابت ہو گئی ابا نجس ہے، درمیان میں واسطہ نہیں لائے ہو، واسطہ لانے کی ضرورت نہیں، بس اس کا مطلب یہ سنت میں شامل ہو۔ یہ تھی گفتگو آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ۔
لیکن ظاہراً یہ بات درست نہیں ہے. ظاہراً وہی بات درست تھی جو آقائے بحر العلوم علیہ رحمہ نے فرمائی تھی. حسب ظاہر وہی کے واسطہ قرار دینا صحیح نظر آتا ہے، اس لیے کہ لا تنقض اس آبا کو نجس نہیں قرار دے رہا ہے. لا تنقض کہاں کہہ رہا ہے کہ اس آبا کو نجس نہ، یہ لا تنقض میں کہیں نجاست و آبا کا لفظ ہی نہیں کہ اس آبا کو نجس کرا. کب کہ لا تنقض نے اس آبا کو نجس قرار نہیں، وہ تو کہتے خالی یقین کو شک کے ذریعے سے نہ، تو آبا کا و نجاست کا لفظ ہی نہیں ہے، تو کیسے اس آبا کی نجاست کو ثابت کرے گا؟ تو یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح کہ لا تنقض اس آبا کی نجاست کو ثابت نہیں کرتا ہے، اور نہیں کہتے کہ یہ آبا نجس ہے. اگر صریح یہ لفظ ہوتا ہے کہ آبا نجس ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آبا کی نجاست کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوا، نہ آبا کا لفظ آیا نہ نجاست کا لفظ. تو کہتے ہیں یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو. وہاں کہاں جو ہے آبا نجس ہونے کا تذکرہ، صرف ڈائریکٹ جو ہے یہ لفظ جو ہے آبا کے نجس ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے. اس لیے یہ لا تنقض حکم شرعی نجاست کو آبا میں ثابت نہیں کر رہا ہے، بلکہ لا تنقض ایک ایسی چیز ہے جو دلیل بنانے کا کام کر رہا ہے کہ یقین کو شک سے نہ توڑو، یعنی استصحاب ہو. یقین کو شک سے نہ توڑو یعنی دلیل استصحاب اس روایت نے بنائی ہے، استصحاب کو روایت نے بنایا ہے، تو واسطہ تو درمیان ہو گیا. اور استصحاب کے ذریعے سے ہم کہیں گے کہ ہاں آبا صبح کے وقت نجس تھی، تو دوپہر کو شک کرتے کہ پاک ہو گئی یا نہیں، گھر والوں نے پاک کر دی ہے یا نہیں، یا پانی میں گر کر خود بخود پاک ہو گئی یا نہیں، تو استصحاب بقاء نجاست قرار وہ ٹھیک ہے. لیکن ڈائریکٹ لا تنقض میں کہاں آبا نجس ہونے کا ہو، مطلب ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، نہ لفظ آبا ہے وہاں پر نہ لفظ نجس ہے. کیسے لا تنقض آبا کے نجس ہونے کو ثابت کرے گا، جیسے آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں. بس اس لیے آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ کا احترام اپنی جگہ پر، تمام مراجع مجتہدین کا احترام ہمیں برقرار رکھنا ہے، چاہے ان کی ہم تقلید کریں یا تقلید نہ کریں. تقلید الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے علم و تقویٰ کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے علم و تقویٰ کی ان کا احترام. اصل استصحاب کا نام استصحاب کیسے پڑ گیا؟ دلیل اللہ تنقض یا رسول اللہ سب ساتھ ساتھ ہوگا، یعنی یقین کے ساتھ ہی شک کو لے کر ساتھ یقین کے ساتھ چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آقا مہدی بحر العلوم ان کی نظر جو تھی، جو شباہت بالکل درست تھی، کہ جس طرح آئے نبا خبر واحد کو ثابت کرتا ہے اور خبر واحد کے وجوب نماز جمعہ کو ثابت کرتا ہے، زرارہ کی روایت کو ثابت کرتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی لا تنقض کی دلیل استصحاب کو ثابت کرتا ہے، اور استصحاب آ کر کے وجوب نماز جمعہ کو غیبت کے زمانے میں ثابت کرتا ہے. واسطہ پھر بھی رہے گا مستقیماً کوئی آیت یا روایت وجوب نماز جمعہ کو ثابت نہیں کرے، درمیان میں واسطہ ہے، چاہے خبر واحد کے مسئلے کو مانے چاہے استصحاب
کے مسئلے کو مانیں. دونوں اپنی جگہ پر وہ واسطے کے طلبگار ہیں. اس لیے فرمائش آقا شیخ انصاری باحترام یہ کہ جواب مرحوم آقا بحر العلوم ان کی طرف سے شیخ انصاری پر مناقشہ وارد ہے اور بحث ظاہر مرحوم بحر العلوم کی بات مکمل اور تمام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.